وہ نہ یہ یس کہہ رہا ہے نکالوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں. انشاءاللہ العزیز جب ہم درود و سلام پڑھیں گے تو ہمارے عبادات میں، ہمارے ریاضات میں، ہمارے معمولات میں انشاءاللہ خیر و برکتوں کا نزول شروع ہوگا اور انشاءاللہ مقبولیت کی سند بھی ہمیں ملتی رہے گی. لہٰذا کوشش کیجئے کہ کثرت کے ساتھ ہم درود و سلام پڑھیں. ویسے بھی یہ عشرہ رحمت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہر اجر کا ثواب بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے. تو یقیناً جہاں کہیں فرمایا گیا ایک بار پڑھیں گے 10 رحمتیں، تو اب اگر کو 70 گنا زائد کر دیا جائے تو خود سوچیں کہ 70 گنا زائد رحمتیں ملیں تو یقیناً اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے. لہٰذا پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے کہ اس مہینے کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے میں ہم گزاریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماہ رمضان المبارک میں ہمیں عمرہ کی سعادت میسر آ رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے عاشقان رسول اس وقت تیاریوں میں مشغول ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے. پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف جو کہ حج و عمرہ سے متعلق ہے، رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین، یہ انگلش اردو دونوں میں دستیاب ہے. اس میں جو ہے وہ 52 انٹینشنز جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ عمرہ کرنے والے کو کی نیتیں کیا ہونی چاہیے. اگر نیت ہوگی تو ثواب بڑھ جائے گا، نیت ہوگی تو ہمارے معمولات اچھے ہو جائیں گے، نیت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے چند حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اس کو پڑھیں، دیکھیں اور اس کو کتاب سے پڑھ کر اس میں سے جتنی نیتوں پر ہمارا ذہن بنتا ہے ہم انشاءاللہ ان نیتوں پر کو کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. نمبر 1، آپ ارشاد فرماتے ہیں صرف رضا الہی عز و جل پانے کے لیے عمرہ کروں گا. قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں عمرہ کروں گا. ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا. بیوی شوہر کو رضامند کرے. مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے قرض خواہ سے بھی اجازت لے. چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کراؤں گا. ان سے دعا کراؤں گا. دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے. اپنے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے. زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا. اس سفر میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اپنی زبان بھی جو ہے وہ انشاءاللہ قابو میں رکھیں گے اور انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو بھی بدنگاہی سے بچائیں گے. دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا. اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا. سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا. تمام خوش عقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی سختی کریں میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا. بھیڑ کے سبب موقع پر، یعنی جب رش ہوتا ہے اس موقع پر تو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھوں گا. یعنی دوسرے لوگوں کا اذیت نہ پہنچے اور وہ ان کو پریشانی نہ ہو، انشاءاللہ اس کا خیال رکھوں گا. اور خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کروں گا. اسی طرح کی بے شمار 52 نیتیں جو ہے یہاں اس کتاب میں درج ہیں. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر سے چلتے وقت بھی ہم نے انشاءاللہ کچھ احتیاطیں کرنی ہے. گھر سے چلتے وقت انشاءاللہ ہم نے نوافل ادا کر کے جو ہے وہ نکلنا ہے. اور گھر سے نکلتے وقت جو ہمیں دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بارے میں کہا گیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے سفر سے متعلق، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ العزیز
کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس سارے سفر کو ہم اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل کرنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے. تو میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ کو عزم مدینہ مبارک ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کی شرح میں یہ بھی ہے کہ حج و عمرہ ادا کرنے والے پر فرض ہے کہ حج و عمرہ کے ضروری مسائل جانتا ہو. عموماً حجاج معتمرین طواف و سعی وغیرہ میں پڑھی جانے والی عربی دعاؤں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی بہت اچھا ہے جبکہ درست پڑھ سکتے ہوں. اگر کوئی یہ دعائیں نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں، مگر حج و عمرہ کے ضروری مسائل نہ جاننا گناہ ہے. رفیق المعتمرین انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی. الحمدللہ عز و جل رفیق المعتمرین برسوں سے لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہے. اس میں زیادہ فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعہ جیسی مستند کتابوں میں درج مسائل آسان کر کے لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کے اندر مزید ترمیم و اضافہ کیا گیا ہے اور اس پر دعوت اسلامی کی مجلس مدینہ العلمیہ نے نظر ثانی کی ہے اور دارالافتاء اہل سنت نے اول تاخر ایک مسئلہ دیکھ کر رہنمائی فرمائی ہے. الحمدللہ عز و جل خوب اچھی نیتیں کر کے رفیق المعتمرین کی ترکیب کی گئی ہے. اللہ رفیق المعتمرین کے ذریعے مدینے کے مسافروں کی رہنمائی کر کے صرف اور صرف ثواب آخرت کا حصول مقصود ہے. ذاتی آمدنی کا تصور نہیں. شیطان لاکھ سستی دلائے مگر ہمت ہارے بغیر بنیت ثواب رفیق المعتمرین اول تاخر پوری پڑھ لیجئے. تو کوشش کیجئے کہ حاصل کریں. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسے آپ نے جو ہے وہ مکتبے پہ جا کے اس کی ہارڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے انشاءاللہ العزیز اپنے ساتھ ایک ہی رفیق المعتمرین نہیں بلکہ انگلش اردو میں کئی اپنے ساتھ ہو سکے تو 12 مکتبے سے لے کر چلے جائیے اور وہاں پر دوسروں جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہاں ملیں، آپ ان کو یہ رفیق المعتمرین تحفے میں دے کر اجر و ثواب کمائیے. آپ کی کتاب سے اگر کوئی صحیح عمرہ ادا کرے گا، صحیح طواف اور صحیح کرے گا، صحیح مسائل سیکھ جائے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. آپ ایک عمرہ کرنے جا رہے ہوں گے اور آپ کی 12 کتابیں آپ کو 12 عمروں کا ثواب دلائیں گی انشاءاللہ عز و جل. عمرے کی تیاری کیجئے. آئیے احرام باندھنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں. حج ہو یا عمرہ، احرام باندھنے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے. ہاں نیت اور اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. نیت کا بیان انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. پہلے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1 جو چند باتوں کا احتیاط کرنی ہے، ناخن تراشیے. اپنے ناخن جو ہے وہ پہلے سے تراش لیجئے. بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کیجئے بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کر لیجئے. مسواک کیجئے. وضو کیجئے. خوب اچھی طرح مل کے غسل کیجئے. جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیے کہ یہ سنت ہے. کپڑوں پر ایسی خوشبو مثلا خشک عنبر وغیرہ نہ لگائیے جس کا جرم یعنی تہ جم جائے. اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسے ہی چادر کا تہمت باندھیں. تہمت کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے. تہمت کا کپڑا موٹا لیجئے تاکہ بدن کی رنگت نہ چمکے اور تولیہ بھی قدرے بڑے سائز کا ہو تو اچھا ہے. پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو باندھ سکتے ہیں. ریگزین کا بیلٹ اکثر پھٹ جاتا ہے. آگے کی طرف زپ والا بیلٹ بٹوا لگا ہوا ہونا ہو. نائلون یا چمڑے کا بیلٹ کافی مضبوط ہوتا ہے اور اس برسوں کام دے سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. آئیے اب اس کو کچھ جو سمری کو ہم نے انشاءاللہ ہمارے اویس بھائی he will translate into English and inshallah if somebody here or understand only English so inshallah he can understand the Awais bhai, can you translate something somewhere in the English? صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على Muhammad sallallahu alayhi wa Open your sallam. camera, MashaAllah, please. Bapu has already mentioned many intentions. That was the first. This. Camera, just 1 second. Yeah, I was just mentioning, Bapu has mentioned the application that can be downloaded from iOS or your Android device. It's called Hajj and Umrah. If you put down this time, Hajj and Umrah, Bapu has mentioned a few intentions in there, but there's quite a lot of intentions to go through. So in your own time, inshallah, you can just go through all the intentions. This will hopefully in your mindset from the before we travel to Umrah.
the method of putting ihram on, Bapu has mentioned in the application. I'm just going to read from there. So Bapu mentioned regarding trimming the nails. Number 2, removing the armpits and hair, pubic hair, including the hair of the rear parts. Number 3, using a miswak sharif. And number 4, making wudu. And then number 5, performing ghusl thoroughly. And number 6, applying fragrance to the body. And ihram shows as it is a sunnah, but don't use any perfume that stains clothing like dry ambergris. Islamic brothers should put on a piece of new or washed shawl to cover the upper body and use a similar cloth as a tahban, and a piece of cloth used cover the lower part of guarding the belt with a pocket may also be worn to keep the passports or money, etc. in it. Use the nylon or leather belt with a low quality belt may tear, causing trouble. If you lose your documents, then we will not be responsible. I'll just put it back onto Bapu, inshallah. Bapu, question regarding the it shouldn't grease the ear, it shouldn't be putting any stains on that. So what do you recommend that we put on the ihram? Can you repeat again, because it's a very low voice? All right. Just saying, the ihram that we're going to put on, you're saying to apply fragrance, the fragrance that shouldn't stain the ihram sharif. So what would you recommend? What can we use on there that doesn't stain? Because attar is oil based, so obviously it's going to have something in there that will cause some stains. Before you wearing the ihram पहनने से पहले जो चादरें हैं, आप उसमें सुन्नत ये है, इंशाल्लाह हो सकता है आगे इसमें आएगा भी, कि ihram की चादरों पर आप जो हैं वो अच्छी तरह खुशबू भी लगा सकते हैं, अपने जिस्म और बदन पर भी खुशबू लगा सकते हैं, एनी काइंड ऑफ जो है ना वो इतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और ihram में जब आप दाखिल होंगे, ihram की पाबंदियों में जब दाखिल होंगे, तो आपका ये इतर भी साथ एंटर हो जाएगा, और ये इतर जो है वो अलाउड है. हाँ, अब ihram का शुरू हो जाने के बाद, नियत होने के बाद, अब आपको जो है वो किसी ना खुशबू को टच कर सकते हैं, ना किसी खुशबू को जो है ना वो लगा सकते हैं, किसी और ने खुशबू लगाई हो उसकी खुशबू से आप टच और मस नहीं कर सकते, ताकि अगर उसकी खुशबू भी आपको लग गई और उसमें किसी ने कहा कि ये ज्यादा है और बहुत तेज खुशबू आ रही है, तो हो सकता है दम पड़ जाए, और कम है तो उसके मुताबिक जो है ना हुक्म लगेगा. इसलिए ihram की नियत करने से पहले जो भी खुशबू लगाना चाहें लगा सकते हैं, जिस्म, कपड़ों पे, ihram पे, बदन पे, और ये लगाना भी चाहिए और इसको लगाने का कहा भी जाता है, लेकिन ihram की नियत होने के बाद अब ऐसा नहीं होगा. The next question is Babu, regarding alcohol based sprays. Can we put them on? Because in the alcohol based spray, the alcohol is the chemical alcohol, that's not the real alcohol. So इसके लिए उलमा ने इजाजत दी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जज़ाकल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, इस्लामी बहनों का ihram क्या होगा? इस्लामी बहनें हस्ब मामूल सिले हुए कपड़े पहने, दस्ताने और मोजे भी पहन सकती हैं, वो सर भी ढांपें मगर चेहरे पर चादर नहीं ओढ़ सकती. गैर मर्द से चेहरा छुपाने के लिए हाथ का पंखा या कोई किताब वगैरह से जरूरतन आड़ कर लें. ihram में औरतों को किसी ऐसी चीज से मुंह छुपाना जो चेहरे से चिपटी हो हराम है. तो अब चेहरे पर, अगर यहाँ पर बाज़ औक़ात इस्लामी बहनें मैंने देखा है कि वो कैप वाला निकाब यूज करती हैं, और कैप वाले निकाब में होता है कि वो ऊपर से जो है ना वो कैप आगे तक आई होती है, फिर उसके नीचे निकाब जो है वो आया होता है, तो वो निकाब भी पहन सकती हैं. लेकिन इसके अलावा अगर उसके लिए भी एहतियातें हैं कि आपने उस एक निकाब को जो है ना पकड़ के भी रखना है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो हवा चले और वो आपके चेहरे को जाके कवर कर जाए, तो इसकी भी इजाजत नहीं. हाँ, अगर आप इस एहतियातें कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने कोई गत्ता या कोई चीज अपने चेहरे के सामने कर लेनी है, ताकि आपके चेहरे को कवरिंग हो जाए और आप जो है वो आसानी के साथ अपने ihram की पाबंदियां पूरी कर सकें. अच्छा, आइए अब ihram को, क्योंकि हमने बांधने का तरीका सुना है, तो आइए प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि ihram को कैसे बांधा जाएगा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि. ये देखिए, कपड़े का ihram है, और इस ihram को आपने अपने साइज के मुताबिक लेना है.
تاکہ آپ اپنے سائز کے مطابق اس کو جب لیں گے تو انشاءاللہ آسانی اسی میں رہے گی کہ آپ کا جو اس طرح ہم کپڑے سلواتے ہیں، اپنے کپڑے بناتے ہیں، تو کپڑے جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بالکل ایگزیکٹ سائز کے مطابق بنائے جاتے ہیں. تو ان ایگزیکٹ سائز کے مطابق کپڑے بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں جو ہے وہ ناپ چاہیے ہوتا ہے. تو اب ہم اپنے احرام کو کیسے ناپیں؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو احرام کو ناپنے جائیں گے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی باڈی کے حساب سے احرام کی چادریں خریدیں، اور جب وہاں جائیں تو اس سے کوئی انچی ٹیپ وغیرہ لے کے اپنی ویسٹ کو دیکھیں اور ہم اپنا ایک ہاتھ سیدھا کر لیں اور اس سے تقریباً 6-8 انچ زیادہ کا کپڑا جو ہے وہ لے لیں. تو انشاءاللہ ہمارا احرام جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو پتہ چلا کہ ویسٹ ہماری اور پلس ایک ہاتھ جو ہے وہ ایکسٹرا، اور اس سے تقریباً آدھا 6 انچ 8 انچ زیادہ کپڑا ہمیں لینا ہے. اب آئیے سب سے پہلے میں آپ کو تہمت باندھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ تہمت باندھنے کے لیے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کو، اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو تھوڑا سا 3-4 انچ جو ہے وہ پیچھے رکھیں. ویسے اپنے مائک کو میوٹ کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا یہ آپ نے پیچھے رکھنا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا آپ نے جو تھوڑا سا کپڑا آگے رکھنا. اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، یہ اس میں اوور لیپ کیا جائے گا اور اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے، اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کر جانا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ اس طرح سے رائٹ ہینڈ سائڈ والے کو جو ہے نا نیچے کرنا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کو اوپر کرنا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس سائڈ سے آپ باندھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، بالکل جہاں آپ کی ویسٹ بنتی ہے بیلی بٹن کے اوپر اس کو رکھیے اور بیلی بٹن کے اوپر رکھ کر آپ نے جو ہے نا اس کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے. اپنے بالکل جو ہے نا آرم پٹ کے نیچے سے، بالکل اپنے ہینڈ کے نیچے سے آپ نے اسے جو ہے وہ ٹائٹ پکڑ لینا ہے اور پھر اس کو لیفٹ سے لے کر جو ہے وہ رائٹ کی طرف آنا ہے. صحیح، اور رائٹ سے لے کر لیفٹ کی طرف جانا ہے. تو اس طرح یہ جو ہے نا وہ آپ کو اوور لیپ بھی کر دے گا اور آپ کا جو ہے نا یہ ہو جائے گا. پھر آپ نے جب اس کو اس طرح کر لیا تو اب آپ نے اسے اوپر سے سامنے کی طرف صرف فولڈ کرنا ہے. ٹھیک، یہ دیکھیے میں نے فولڈ کیا اور یہ میرا تہمت جو ہے وہ بند کیا، کمپلیٹ ہو گیا. یعنی اس طرح اب یہ اتنا پاورفل بن گیا ہے کہ مجھے اس پہ بیلٹ وغیرہ کی حاجت بھی نہیں ہے. اچھا، اس کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی مت کیجیے گا اور بہت زیادہ لوز بھی مت چھوڑیے گا. اس کو اتنا ہی صرف رکھیں جتنا آپ کی ویسٹ کا سائز اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ آپ کے جو ہے نا وہ پیٹ پر اور جو ہے نا آپ کی گرد بندھا رہے. اب جب آپ نے اس کو یہ باندھ لیا تو یہ آپ کے تہمت کا سلسلہ ہو گیا. اس کی باقاعدہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو یوٹیوب پہ دعوت اسلامی کی مل جائیں گی انشاءاللہ. اب آپ نے پہننا ہے یہ اوپر کا احرام. اوپر کا احرام پہننے کے لیے یہ بھی آپ کو بڑا ایک تولیہ چاہیے اور یہ بڑے تولیے میں آپ نے جو ہے وہ اس کو پہننا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کا جو ہے انداز کیا کرنا ہے. دیکھیے میں نے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والا جو کپڑا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ لیا اور اس کو میں نے جو ہے نا نیچے والے تہمت میں یہاں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے نا اس کو پھنسا دیا. یہاں پر اس کو میں نے اس کو کر دیا. ٹھیک، اچھا اب دوسرا والا جو حصہ ہے اس کو اوپر سے لایا اور لا کر جو ہے میں نے اس طرح اس کو پیچھے کر دیا. تو یہ دیکھیے کہ میرا احرام کا یہ کپڑا جو ہے نا اچھا ہو گیا. اب اگر میرے پاس ایک اچھا طویل ہے اور میں یہ میرے پاس یہ تولیہ بڑا ہے تو میں اسے واپس لا کے دوبارہ یہاں تہمت میں پھر سے پھنسا بھی سکتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ کھلے گا نہیں اور یہ مکمل طور پر اسی طرح میرے ساتھ جو ہے وہ چپٹا رہے گا اور میری سطر وغیرہ کھلے گی نہیں. جو تہمت کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اس میں بھی الحمدللہ آپ کو جو ہے نا اسے پتہ محسوس ہوگا کہ آپ کا تہمت کا طریقہ جب یہ 2 مرتبہ اوور لیپ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا اب اس پہ مزید کوئی پریشانی کی حاجت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے سطر کو کور رکھے گا. اچھا، اب جب ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو یاد رکھیے کہ نماز میں ہم یہ اس طرح اٹھائیں گے تو ہمارا یہ پیٹ اور جو ہے نا یہ کھل جائے گا. تو ہم نے اسے کھلنے نہیں دینا بلکہ یاد رکھیے ستر مرد کے لیے انکلوڈنگ بیلی بٹن سے لے کر اور جو ہے وہ گھٹنوں سمیت ہے. یعنی آپ کے جو ہے وہ نیز اس میں داخل ہیں. تو یہ پورا پورشن جو ہے مرد کے لیے ستر عورت ہے اور یہ چھپانا فرض ہے. احرام ہو یا ویسے اس کو کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں. تو اب ہم جب اس کو جو ہے نا وہ اس طرح پہنیں گے اور جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اکثر کا دیکھا گیا یوں ہاتھ اٹھائے تو دیکھیے پیٹ کھل گیا. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟
اس کے لیے یہ کیا جائے کہ ہم نماز سے پہلے جو ہے نا اپنے دونوں ہاتھ تھوڑا سا جو ہے نا لیفٹ اینڈ رائٹ کو کریں، اور اب ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پیٹ نہیں کھلے گا. دیکھیے میرا پیٹ نہیں کھلا، میں نے نیت باندھ لی. اسی طرح جب ہم جو ہے نا پوری نماز اپنی اس طرح ادا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی اویس بھائی. چلو یہ 10 منٹ ویسے ہی رہ گئے ہیں، اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. اچھا یہ سوال ہے، یہ ہم لے سکتے ہیں؟ آپ کا نیٹ جو ہے وہ غالباً سے ٹھیک نہیں ہے. والا ہونا چاہیے. آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ اچھا کٹ رہی ہو ہے. سکتا ہے کیونکہ میں اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ احرام یہ کپڑے کا لے سکتے ہیں کاٹن کا، یا یہ تولیہ والا ہونا چاہیے؟ نہیں، کپڑے کا بھی لے سکتے ہیں، لیکن کپڑا پھر موٹا لٹھا ہونا چاہیے، باریک نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے پھر احرام کی چادریں پہن کر احرام کے نفل ادا کرنے، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام. مرد بھی سر ڈھانپ کر کور کر کے پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں. پھر اس کے بعد عمرہ کی نیت کیجئے، کیونکہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو عمرہ کی نیت کیجئے. اب اسلامی بھائی سر ننگا کر دیں، اور اسلامی بہنیں سر پر بدستور چادر اوڑھے رہیں، اور عمرے کی اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی. اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، رفیق الحرمین سے دیکھ کے عربی میں پڑھ سکتے ہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اب ہم نے اپنی زبان میں بھی اگر اس نیت کو کیا تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں: اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. پھر اس کے بعد جب یہ نیت کر چکیں گے تو ہم نے 3 بار پڑھنا ہے لبیک. نیت کے بعد کم از کم 1 بار لبیک کہنا لازمی ہے، اور 3 بار کہنا افضل ہے. لبیک یہ تلبیہ اسی کو کہا جاتا ہے. اسے آپ نے زبانی اور اچھی طرح یاد کر لینا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا ہے وہ دعا مانگنی ہے: اے مدینے کے مسافرو، آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب یہ لبیک ہی آپ کا وظیفہ اور ورد ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا خوب ورد کیجئے. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں. ایک اور حدیث مبارکہ میں جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر، درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں. میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، لبیک کہنا نہ بھولیں. لبیک کہنے کے بعد کی ایک سنت، لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عز و جل خوش ہے. بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قطعی جنتی، بلکہ بعطائے الہی عز و جل مالک جنت ہیں. مگر یہ سب دعائیں دیگر بہت ساری حکمتوں کے ساتھ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی سنت سمجھ کر دعا مانگ لیا کریں. لہٰذا آپ نے اس کے جو ہے نا وہ مدنی پھول بھی پڑھ لینے کہ لبیک اللہم لبیک کے 9 حروف کی نسبت سے لبیک کے 9 مدنی پھول اس میں دیے گئے ہیں کہ لبیک میں کیا کیا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے رفیق المعتمرین سے پڑھ لینا ہے. یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. خواہ نماز ہو، روزہ ہو، احرام، کچھ بھی ہو، اگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہو سکتی. اور نیت کے الفاظ عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ انگلش میں کہیں، اردو میں کہیں، جس میں زبان میں کہیں، انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی، آپ کی نیت قائم ہو جائے گی. ہاں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے، اور عربی زبان میں زیادہ بہتر، کیونکہ یہ ہمارے مکی مدنی سلطان رحمت عالم میاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی زبان ہے. عربی زبان میں جب نیت کے الفاظ کہیں تو اس کے معنی بھی ضرور ذہن میں ہونے چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپو جڑے سفر کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، ہم احرام کب باندھیں گے اور کس جگہ میں باندھیں گے اور نیت کب کریں گے؟ جی، ہم احرام انشاءاللہ العزیز اپنے گھر سے تہمت جو نیچے کا ہوگا وہ پہن کر آئیں گے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنے وہ کپڑے پہنے جو انہوں نے احرام میں پہننے ہیں، کیونکہ ہم نے راستے میں نیت کر کے احرام کی پابندیاں شروع کر لینی ہیں، تو اسلامی بھائی نیچے کا جو ہے تہمت پہنے اور اس کے اوپر کوئی جبہ وغیرہ پہن لیں، اور اس کے بعد وہ ایئرپورٹ آ جائیں۔ ہماری فلائٹ یہاں سے پہلے دوحہ جائے گی، دوحہ میں جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سٹاپ ہے، وہاں سے اس کے بعد نیکسٹ فلائٹ میں ہم چلے جائیں گے جو ہمیں دوحہ سے جدہ لے کر جائے گی۔ اب ہم جب جدہ والی فلائٹ میں جو ہے نیکسٹ سیکنڈ فلائٹ میں ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے، تو ہم جہاز کے ٹیک آف ہونے کے بعد جب اوپر چڑھ کر جہاز بالکل سٹریٹ ہو جاتا ہے، تو آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے عملہ جو ہے وہ سٹاف تمام طرح اپنی کارروائیاں کر کے ہمیں ریلیکس کر دے گا، اور وہ سائن جو اوپر بیلٹ کا آتا ہے وہ بند ہو جائے گا، جس سے کہ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اب آپ ریلیکسڈ ہیں۔ ہم اس کے بعد انشاءاللہ اپنا احرام کی نیت کریں گے وہاں پر۔ اب ہم کیا کریں گے، تہمت تو ہم نے گھر سے پہن کر آئے ہیں، اوپر کا جبہ یا جو بھی ہم نے پہن رکھا ہے جیکٹ وغیرہ اتاریں گے، سر کو جو ہے نا دبی ڈھانپ کر، وضو وغیرہ ہمارا ہونا چاہیے، وضو نہیں ہے تو جہاں فلائٹ میں جو وضو کر لیں یا اپنے ساتھ ترکیب بنا لیں، پہلے سے اپنا وضو برقرار رکھیے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز وہاں پر اپنی 2 رکعت نماز نفل احرام پہلے پڑھنے، وہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ نفل احرام کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نے سب نے اکٹھے انشاءاللہ اجتماعی طور پر سعادت حاصل ہوگی کہ ہم ایک ساتھ عمرہ کی نیت بآواز بلند انشاءاللہ العزیز جہاز میں فضاؤں میں ادا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھیں گے اور دعا بھی مانگیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح اپنے احرام کی پابندیاں ہم شروع کر دیں گے۔ باپو جی آپ سٹاپ فلائٹ کی پوچھ رہے ہیں، ہم رکیں گے دوحہ، تو اس وقت ہم احرام نہیں باندھ سکتے جہاں ہمیں گھر میں پہن کر جانا ہے؟ گھر میں پہن کر جانا ہے، وہاں صرف 1.5 گھنٹے کا سٹاپ اوور ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ فلائٹ پکڑنے کے لیے ہمیں کتنا کوئک جو ہے نا وہ دوڑنا پڑے، اس لیے ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا کہ اگر ہم وہاں احرام پہننے لگ جائیں گے تو ہماری نیکسٹ فلائٹ پھر مس ہو جائے۔ اچھا چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اپلیکیشن کے بارے میں تھوڑی سی سوال پوچھنا تھا کہ اسلام بھائی کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہمیں جو سعودی کی سم ہے وہ لینی ہے، تا وہ نمبر ہونا چاہیے، تا یہ اپلیکیشن صحیح چلتے ہیں، یہ معاملات جو ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بتایا جس نے بتایا کہ آپ کو یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ تو کر سکتے ہیں، وہی تمرنا اور توکلنا، یہ دونوں آپ یہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی، لیکن یہ رجسٹر جو ہے وہ سعودی عرب جا کر ہی ہوں گی، کیونکہ آپ کو وہاں پر پہلے وہاں کی سم لوکل سم جو ہے نا وہ بائی کرنی ہے، اور اس لوکل سم کو بائی کرنے کے ساتھ اب آپ نے جو ہے وہ اس سم کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے فون میں ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے توکلنا کو رجسٹر کرنا ہے، جس میں آپ کی ویکسینیشن ہوگی۔ آپ یہاں سے جاتے وقت مقیم رجسٹر کر کے ہی جائیں گے تو ان کے ریکارڈ میں آپ کی ویکسینیشن آ جائے گی۔ جب آپ توکلنا کا ایپ کو رجسٹر کرنے جائیں گے تو وہ آپ کی مقیم سے آپ کی ویکسینیشن ریکارڈ اٹھا لے گی، وہاں سے پھر آپ کا جب یہ توکلنا رجسٹر ہو جائے گا، اس کے بعد اب آپ نے تمرنا جو ہے جس سے آپ نے حج عمرہ اور زیارتیں بک کرنی ہے، ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت پرمٹ لینا ہے، وہ اب آپ نے جو ہے نا وہ سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے اس کا کہ آپ نے اس کو پھر رجسٹر کرنا ہے۔ اب اس کو جب رجسٹر کرنے جائیں گے تو وہ توکلنا کو ڈھونڈے گا، اگر توکلنا پہلے سے رجسٹر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی رجسٹر نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکوینس یاد رکھیے کہ یہاں سے جاتے وقت آپ نے مقیم کرنا ہے، جو انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پہنچتے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے جو ہے وہ توکلنا رجسٹر کرنا ہے سم ڈالنے کے بعد، پھر آپ نے جو ہے وہ تمرنا جو ہے وہ رجسٹر کرنا ہے۔ اچھا باپو یہ ریسیٹ ہونے والا ہے، اس کو لاگ ان کرتے ہیں دوبارہ واپس، انشاءاللہ مزید آپ کو ہمارے ساتھ ہیں، یہ دوبارہ ریسیٹ ہونے پر جو ہے نا دوبارہ تشریف لے آئیے گا انشاءاللہ، کافی ساری چیزیں جو بھی ہیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس کرنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔